سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بات کا واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ جو بھی اسلام کے سوا کسی اور زندگی کے طریقے کو اپنائے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹے میں ہوگا۔ پس اسلام ہے جو قبول ہوگا، غیر از اسلام قبول نہیں ہوگا۔ اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ آیت سے جو ہم چیزیں نکال رہے ہیں، اور اگر اسلام کے علاوہ کسی اور زندگی کے گزارنے کے طریقے کی طرف انسان نے توجہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور باقاعدہ سٹیمپ لگا رہا ہے کہ وہ آخرت میں گھاٹے میں ہوگا۔ بس زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہے، وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنانے کی کوشش کی آخرت میں اس سے قبول نہیں ہوگا اور وہ گھاٹے میں ہوگا۔ ایک اور درود پڑھتے ہیں محمد۔ دو بار میں نے تشریحات الگ الگ طریقے سے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جوان، آج کا انسان، آج کا فرد اس بات کو سوچ رہا ہے کہ جب عبادات کی بات آئے تو زندگی اللہ کی عبادت کے طور پر گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں، رمضان میں روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، اگر زکوٰۃ وغیرہ ہے کچھ ہے تو دے دیں، باقی زندگی اس طرح سے گزاریں جیسے دنیا والے گزارتے ہیں۔ اچھا، کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، اگر عام لوگوں کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، ہم میں سے بھی کتنوں کی زندگی ایسی ہوگی۔ چلو آؤ بھائی آگے دیکھو زندگی میں اسلام کتنا ہے اور غیر اسلام کتنا ہے۔ اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کی اسلام نے تائید نہ کی ہو، لیکن تین صورت، ایک وقت اسلام نے تائید کی ہے، ایک وقت اسلام نے منع کیا ہے، ایک وقت اسلام نے کہا چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو۔ ان دو صورتوں کو تو اپنایا جا سکتا ہے، تیسری چیز کو اپنایا نہیں جا سکتا۔ آج کے زمانے میں لوگوں کے ذہن میں نہیں، عملی صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ زندگی جیسے گزارنا چاہو گزار لو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب عبادت کا وقت آئے تو ویسے کر لو جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اگر اسلام تمہاری زندگی کے گزارنے کا راستہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، روش نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں تم سے قبول نہیں ہوگا، آخرت میں تم سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا ایسا کریں، اسلام اپنی جگہ پر اور چیزوں کو بھی لے آئیں۔ قیامت میں جب انسان جائے گا اس کے نامہ اعمال کو وہ لے کر جائے گا، تو جن اعمال کو اس نے اللہ کے لیے خصوصی طور پر انجام دیا ہوگا ان اعمال کو تو اللہ قبول کر لے گا کہ ہاں بھائی یہ تو نے صرف میرے لیے کیا، بلکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ لیکن جن اعمال میں دوسروں کی خوشنودی، ریا بمانے ریا، ایک وقت والدین کی خوشنودی ہے، ایک وقت شوہر کی خوشنودی ہے، ایک وقت بیوی کی، ایک وقت بچوں کی، وہ اللہ کے حساب میں آتی ہے، اس میں مشکل نہیں۔ لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، آج کل کے اصطلاح میں سیلفی لینے کے لیے اگر کوئی کام کیا گیا ہے تو جب وہ قیامت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ تو نے میرے لیے بھی کیا، لوگوں کے لیے بھی کیا، میں اپنا حصہ بھی لوگوں کو دے دیتا ہوں، تو ان سے جا کے اپنا اجر لے لے، یعنی تیری ساری محنت ضائع گئی۔ اسلام کہتا ہے یا اسلام یا یہ مکسچر جو آپ لے کر آ رہے ہیں اس کو اسلام قبول نہیں کرتا، اور اسی لیے علماء اتنی زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی حلال اور حرام کی تمیز کرانا شروع کرو،
جہاں تم اچھے اور برے کی تمیز کراتے ہو وہاں پر حلال اور حرام کی تمیز کراؤ۔ اگر بچے کو بچپن سے حلال اور حرام کی تمیز ہونا شروع ہو جائے گی، جب وہ بڑا، بھئی بچپن سے، میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے کہ بچپن میں جو تربیت کر لی وہ پتھر پر لکیر ہے، بڑے ہونے کے بعد جو آپ کرتے ہیں وہ پانی پر لکھنا ہے، پانی پہ لکھتے جائیے، ساتھ ساتھ مٹتا جاتا ہے۔ اور اسی لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے معصومین علیہ السلام نے کہ بچوں کی شخصیت کو اس طرح بناؤ کہ انہیں اپنی عزت اور احترام کا خیال ہو۔ ہمارے ہاں جو مشکل پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن میں بچے کو برائی سے نہیں روکا جاتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب عادت پڑ گئی، جب وہ بڑا ہو گیا، اب آپ اس کو لاکھ روکیں نہیں روکتا۔ ایران کے ایک بہت بڑے ڈاکو کا واقعہ، اب یہ نہیں یاد ہے کہ شہید دستغیب نے لکھا ہے یا شہید مطہری نے لکھا ہے، دونوں میں سے ایک نے لکھا ہے، دونوں محترم، اللہ تعالیٰ رحمت کرے سب پر۔ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے ڈاکو کو موت کی سزا ہوئی، ظاہر قتل وتل کیے ہوں گے، موت کی سزا ایران میں۔ اسے پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ کہ میں اپنی ماں کے کان میں ایک بات کہوں۔ بلا لو ماں کو، ادھر ماں ادھر کھڑی تھی، ماں پر دیکھ رہی، رو رہی، ماں کو بلایا کہ ماں نزدیک آ، ماں نزدیک ہے، کہا ماں اپنا کان میرے منہ کے نزدیک لا، مجھے تجھے خصوصی کچھ کرنا ہے۔ جیسی نزدیک ہے اس نے اپنے دانت سے ماں کا کان دبوچ لیا۔ ماں چیخی بدبخت، موت کا پھندا تیرے کان، تیرے گلے میں، اور تو میرا کان کاٹ رہا ہے۔ سب نے وہاں پر یہ گواہی دی کہ اس نے کہا کہ ماں جس دن میں پہلا انڈا چوری کر کے لایا تھا، بہت غریب خاندان تھا، پھر بعد میں تحقیق ہوئی بہت غریب خاندان تھا، بچہ جو ہے وہ بھوکا تھا، باہر گیا، ناشتے کے لیے گھر میں انتظام نہیں تھا، باہر گیا، واپس آیا تو انڈا لے کر آیا، ماں نے انڈا پکایا کھلا دیا۔ ماں کو پوچھنا چاہیے نا کہ بیٹا کہاں سے لایا، بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ میں دیکھتا ہوں بعض مرتبہ معاشرے کا فرق ہو، بیٹیاں جس انداز میں، صرف اپنے مکتب کی بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بیٹیوں کی بات کرو، وہ بھی میری بیٹیاں، جس انداز میں کالج یونیورسٹیاں بیٹیاں جا رہی ہیں، تعجب مجھے بیٹیوں پہ نہیں ہوتا، تعجب مجھے ماں پر ہوتا ہے کہ ماں یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس انداز میں یہ نکل کے جا رہی ہے اس انداز میں شریف گھرانوں کی بیٹیاں نہیں نکلتی ہیں۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے؟ ماں اگر شروع سے اس کو چیک کر لے کہ بیٹا شریف گھرانے کے تقاضے یہ ہیں اور غیر شریف گھرانوں کے تقاضے کچھ اور ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتے، یہ بچی جو بچپن میں فراک پہننا سیکھتی ہے یہ کس سے سیکھتی ہے؟ یہ دیکھتی میرے بڑے تو کپڑے پہنے رکھتے تو میں بھی کپڑے پہنے رکھوں۔ بچپن میں بچہ اپنے ماں اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ گھر میں، گھرانے میں، خاندان میں ایسی کوئی عادت ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا اس مرد نے کیا کیا، تو تھی کہ جس نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا تو لا کہاں سے رہا ہے، حلال لا رہا ہے، حرام لا رہا ہے، بھیک مانگ کے لا رہا ہے، چوری کر کے لا رہا ہے، ڈاکے۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی میری عادت ہو گئی پھر میں نے بڑی چیزوں پر ہاتھ مارا، اور جب بڑی چیزوں پہ ہاتھ مارا تو ظاہر ہے اس میں کبھی قتل بھی ہو جاتا ہے، اس کو موت کی سزا ہو گئی۔ لیکن پوری ایران کی تاریخ میں لکھا گیا کہ یہ شخص مرنے سے پہلے اپنی ماں کا کان دبوچتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے مجھے چوری سکھائی۔ یاد رکھیے گا، چوری کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا تم اتنے سخی کیسے بن گئے، کیا کیا تم کو، کس نے سخی بنایا؟ کہا کچھ نہیں، میں روز جب مکتب کے لیے نکلتا تھا تو میری ماں میرے ہاتھ میں اس زمانے کا ہوگا کوئی سکہ، جیسے ہمارے زمانے میں پائی ہوتی تھی، اور چھوٹا سا سکہ رکھ دیتی تھی،
بولتے تھے یہ کسی نہ کسی ضرورت مند کو ڈھونڈ کر دے کر آنا، واپس لے کر مت آنا۔ تو کبھی نہیں ملتا تھا تو میں ڈھونڈتا پھرتا تھا، پھر دیتا تھا، پھر گھر واپس آتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے سکے کی عادت جو میری ماں نے میرے اندر ڈال دی، اسی عادت اور اسی پریکٹس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت اسلام نہیں آیا تھا اور اس اسلام سے پہلے ہی دنیا سے نکل گیا تھا، لیکن اس کا بیٹا پھر اسلام قبول کر چکا تھا اور حضور اکرم نے اس کو باقاعدہ معاف کروایا تھا کہ یہ اس خاندان سے کہ جس خاندان میں حاتم طائی جیسی شخصیت موجود تھی کہ جو غریبوں کو، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو عزت سے پیسہ دیتا۔ دیکھیں پیسے تو بہت سے دیتے ہیں، مدد تو بہت سے کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دو، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کہ یہ جو روڈ پہ مانگتے ہیں نا، ان کو دینے میں میں اشکال محسوس کرتا ہوں، لیکن پھر میرے مولا کا ایک قول ہے کہ جب کوئی ہاتھ پھیلائے تو پھر اسے خالی نہ جانے دو۔ اب کیا کریں؟ تو ہمارا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے جو ہم کبھی کبھار اپناتے تھے، اب وہ بھی نہیں اپناتے، اور وہ یہ ہے کہ جن کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی میں ٹکی پیک کا ڈبہ رکھ لیں، ٹکی پیک کا ڈبہ رکھ لیں۔ اب وہ چرسی ہے، اب موالی ہے، پروفیشنل ہے، غیر پروفیشنل ہے، آپ نے اس کو کھانے کی چیز دے دی، اللہ کو کھانے کی چیز دینا بہت پسند ہے۔ وہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ جو نیازیں ہوتی ہیں اور اتنا نیاز وغیرہ، بھائی اللہ تعالیٰ کو اسراف نہیں، ان المبذرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسراف کرنے والے جو ہے نا، یہ جو بہت بے حد اسراف کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں نیاز میں اسراف نظر آتا ہے، اپنی بچے یا بچی کی شادی میں اسراف نظر نہیں آتا ہے۔ اس بارے میں ذرا سا غور کیجئے کہ نیاز میں اگر آپ ضرورت مند مومنین کو دیتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی مسجد بقیت اللہ میں کئی بار درخواست کی ہے کہ بابا اس علاقے میں جو گاڑی میں آتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر ہماری فیملی بیٹھی تھی، جو تبرک آیا ہے 7 محرم 8 محرم، میں نے کہا ذرا کیلکولیٹ تو کرو، تو کہیں 600 روپے کا آیا ہے، کہیں 700 روپے کا آیا ہے ایک گاڑی میں، اور اگر مثلا 500 600 گاڑیاں تھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں خرچ کرنا اچھی عادت ہے، لیکن صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا، محترم طریقے سے خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ لیکن بس آپ کو کیونکہ ایک چیز ہو گئی کہ یہ کرنا ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں دیکھو کس وقت کیا کام کیسے کرنا ہے، اور میرے مولا نے اس میں بہت خوبصورت بات فرمائی ہے کہ لوگوں جو کام کرو وہ اچھے انداز میں کرو تاکہ اس کا نتیجہ اچھا ملے۔ اگر 600 گاڑیاں یا 700 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 500 روپے کا بھی تبرک وہاں گیا، تو وہ میرے جیسے لوگوں کو جن کو ویسے ہی ویٹ کا پرابلم ہے، میں مذاق کا نیاز کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ میں نے یہ سمجھایا یہی تبرک کے پیسے آپ ان علاقوں میں، ہم نے اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، قائد محترم کی رہنمائی میں ہم نے تقریباً 600 سے زیادہ پہلے عشرے میں عشرے کروائے، اور وہاں عشرے کروائے جہاں پر لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے چاندیاں دریاں بھی نہیں، اور مومنین سے کہا کہ تبرک آپ بانٹتے ہیں نا، آپ کا تبرک اگر یہ گارنٹی دے دوں، یہاں پر بھی قبول ہے، میں نہیں کہتا خدا نخواستہ قبول نہیں ہے، لیکن یہاں کے قبولیت اور وہاں کی، بھئی یہاں سے آپ زیارت عاشورہ پڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور زیارت عاشورہ پڑھیں، فرق تو ہوگا نا۔ اب جو بھی کہہ دے کہ مولانا ثواب تو یہاں سے بھی ہے، بے شک ثواب یہاں سے ہے، ہاں کوئی مجبور ہے نہیں جا سکتا، وہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی جا سکتا ہے، کہتا میں وہاں زیارت پڑھوں یہاں زیارت پڑھوں، ثواب تو ہے کہ نہیں؟ اگر تم جا سکتے ہو نہیں جا رہے ہو تو پھر تمہارا ثواب کم ہو جائے گا۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ نظر اور نیاز اور تبرک یہ سب سنت الہی ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ دیکھیے تعریف کہاں کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لال سیلفی۔ وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور یہ کھلاتے ہیں کھانا، عَلَىٰ حُبِّهِ، پسند ہے ان کو، ایسا نہیں کہ ان کو کھانا پسند نہیں ہے. مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، اسیروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور پھر ایک بات کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودگی کی خاطر کھلا رہے ہیں، سیلفی کی خاطر نہیں کھلا رہے. آج کل میں سیلفی کے بیچ مجھے بہت چڑائی ہوئی ہے. اتنا دین کے معاملے میں سیلفیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ خلوص کہاں جائے گا. اللہ تعالیٰ کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے کہ جناب آپ اسی لیے کام کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ سیلفیوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کی سیلفی آپ کی شخصیت کو بگاڑتی ہے. جس طرح مجلس میں اگر میں بعض خاص لوگوں کو بٹھا لوں اور نعرے لگوا لوں، عوام جو ہے اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ویسے تو میثمی صاحب کی 9 سال کی مجلس میں کبھی نعرے حیدری اتنے نہیں لگے، اور اس دفعہ 5 لوگ ایسے آئے ہیں کہ جو نعرے حیدری لگوا رہے ہیں. یہ چیز دیکھیں، نعرے حیدری لگوانا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کی پوری مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوں اور ہر چیز پر نعرہ لگانا شروع کر دیں تو بات کیسے پہنچے گی؟ پھر آپ کہتے ہیں یہ حسینی یونیورسٹی ہے، یہ حسینی دانشگاہ ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدارا جب تربیت کا مسئلہ آئے تو وہاں پر بچوں کی تربیت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. اور یاد رکھیے گا کہ بچہ جب جھولے میں ہے، نو مولود، میں ایک حساس بات کہنے والا ہوں لیکن بند الفاظ، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر نومولود تمہارے کمرے میں موجود ہے تو میاں بیوی تعلقات قائم نہ کریں. تو نومولود کیا ہے؟ کچھ تو ہے نا بھئی. معصومین نے ہمیں کیوں کہا کہ جب مردے کو دفناؤ تو اس کو ہلا لیا کرو. وہ ہلا کے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہضم کروانا ہے. ہلا کے کیا کرنا ہے؟ اسما افہم، اسما افہم، کہ مردہ ہے، سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. تم بے وقوف ہو کہ سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. یہ سن بھی رہا ہے، یہ سمجھ بھی رہا ہے، صرف اب حالت یہ کہ بول نہیں سک رہا، اور جو کچھ بول رہا ہے وہ تم سمجھ نہیں سکے. تو وہ مردہ بھی ہمارے ہاں زندہ ہے، سمجھتا ہے. یہ نومولود بچہ بھی بولتا نہیں ہے لیکن سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس لیے پوری قوم اور پوری ملت کا یہ فریضہ بنتا ہے. دیکھیں، یہ مت کہیں اس کا بچہ ہے وہ تربیت کرے، اس کا بچہ وہ تربیت کرے. ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے بچوں میں سے ہیں. ہم کیا فرمائے؟ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب وہ ہمارے والد مشترکہ ہیں تو ہم سب خاندان ہیں. جب ہم خاندان ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں پہ بھی نظر رکھنی ہوگی. اگر کوئی مشکل ہے تو شور شرابہ کیے بغیر خاموشی سے جا کے بتا دیا جائے کہ دیکھیں بچے میں یہ مشکل نظر آئی، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اور جس کو بتایا گیا ہے اس کو بھی چاہیے شکریہ ادا کرے، بجائے اس کے کہ شور کرے جاؤ جاؤ اپنے بچے کو دیکھو، میرے بچے پہ آئے ہو بات کرنے. ہمارے ہاں تو یہی ہوگا نا. تربیت ہی نہیں ہوئی. ممبروں سے بچوں کی تربیت کی، خاندان کے تربیت کی، معاشرے کے تربیت کی گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے. جبکہ اسلام آیا ہی اس لیے کہ پہلے دن سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا، اور کل میں نے تھوڑا مختلف انداز میں تاریخی واقعات کو سمجھا ہے. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ میں صرف اتنا واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسلام اللہ نے اپنے حبیب اور 1,24,000 انبیاء اپنے حبیب کو ملا کر بھیجا ہے، اور پھر 12 امام کے ذریعے، وہ کیا چاہتا تھا اور آج اسلام کیا ہو گیا. اللہ کس زاویے سے اسلام کو بھیج رہا ہے اور مسلمانوں نے کس زاویے سے اس کو کہاں تک پہنچایا. اس کی وجہ کیا رہی ہے کہ آج مسلمان کو یاد ہی نہیں ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جب زمین پر بھیجا تو 40 سال تک خاموش کیوں رکھا؟
کیوں 40 سال بولنے کی اجازت نہیں تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، لوگ نہیں پہچانتے، ہم نہیں پڑھتے، بھائی علامہ ہوں، علامہ نہیں پہچانتے ہو؟ شوق ہے نا ہمیں تو پہچانوانے کا. اچھا علامہ صاحب ہیں، اچھا تبھی آپ کے اخلاق بتا رہے ہیں. رسول کو 40 سال خاموش، بچہ جانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیوں 40 سال خاموش رکھوایا؟ صرف اس لیے کہ جس ماحول میں حضور اکرم تشریف فرماتے، اس ماحول میں بعض اخلاقی اقدار کی اتنی اہمیت تھی، اتنی ارزش تھی کہ اگر اس کے اندر وہ اخلاقی اقدار پائی جائیں تو لوگ خود بخود احترام کرنا شروع کر دیتے. اور اس اخلاقی اقدار کے عنوان تھے صادق اور امین. ایک سچے آدمی کے تو وہ قربان ہو جاتے تھے، اور امانت داری وہاں پر عربوں کا شیوا تھا. 2 اور تیسری جو وعدہ کیا، تاریخ میں لکھا ہے، ایک کسی خلیفہ کے زمانے میں، اس وقت خلیفہ کے زمانے کا مجھے وقت نہیں یاد ہے، لکھا ہے ایک کسی بڑی شخصیت کے پاس اس خلیفہ نے بھاگتے وقت امانت سونپی، اور امانت سونپ پہ وعدہ لیا تھا کہ یہ تم میرے دشمنوں تک کیا تھا کیا نہیں پہنچا. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جو ایک شریف انسان تھا اس علاقے کا، جس کے پاس یہ امانت تھی، اس کے پاس حکومت، جو نئی حکومت آئی ان کے، کیونکہ ایک مارا جاتا تھا، دوسرا آ جاتا تھا، تیسرا آ جاتا تھا، اس کے کارندے آئے، سب آئے، بہت ڈرایا، بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ مل جائے. جب نہیں ملے، اس کے گھر پہ پہرا دیا، اس کا بیٹا گیا ہوا تھا سفر میں، واپس آیا. واپس جب بیٹا آئے گا، اگر وہ دیتا ہے تو دے دے، نہیں دیتا ہے بیٹے کا گردن کاٹ دیں گے، بیٹے کو مار دیں گے. اس نے کہا میں عرب ہوں، میں نے زبان دی ہوئی ہے، بیٹے کی گردن کٹتی تو کٹے، وہ امانت تمہیں نہیں ملے گی. صادق، امین، امانت دار، اور جس عہد کو کیا ہے اس عہد کو پورا کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسی لیے خاموش رکھوایا کہ اے میرے حبیب، جب تک یہ تیرے کردار کو نہیں مانیں گے، تیری بات کو نہیں مانیں گے. باقی ایک سوال ایک جوان پوچھتا ہے کہ مولانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو 2-4 گولڈ کی گاڑیاں دے دیتا تھا، سونے میں. آج کل ہے نا، پتہ نہیں کہاں کا وہ ہے، پریسیڈنٹ ہے، بادشاہ ہے، سونے کی گاڑی، سونے کے ٹوائلٹ، سونے کا مکان، سونے. تو جو جوان کا سوال تو بہت اچھا تھا. ابھی آپ نے سوچا رسول اکرم کو اتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی، پتھر کھانے پڑے، مشکلات ہوئیں، اگر اللہ 4-5 سونے کے اونٹ دے دیتا تو یہ عرب جھکتے کہ نہیں جھکتے؟ تھوڑا سا سوچئے، درود پڑھ دیجئے محمد والے. مثال بدل لیتا ہوں، اگر روز صبح نماز صبح میں آنے والوں کو ایک 5,000 کا نوٹ مل جایا کریں، کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بول دیں. دور دور تک جگہ نہیں رہے گی، لائن لگی ہوئی ہوگی. یوں اب یہ جو لائن لگی ہے اور لوگ آ گئے ہیں اور کھڑے ہونے کی اور نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے یا 5,000 کے لیے؟ دیکھیے بہت سب 2-2 4 میرے 3 4 5 6 7 بچے بیٹھے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. یہ کم از کم یہ میری بات ضرور غور سے سن رہے ہیں، اور یقین کیجئے گا کبھی اکیلے میں ان سے سوال کیجئے، یہ میری مجلس کا ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتائیں گے. ان سب کی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اذهب الى فرعون انه طغى، چلو فرعون کی طرف چلو، تو طغیان کیا. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا پالنے والے اس کے محل میں لے گئے کیا ہے، کچھ کپڑے دے، کچھ سونا چاندی دے، کچھ فوج دے، ہتھیار دے. اگر حضرت موسیٰ ایک 10 لاکھ کے آرمی کے ساتھ جاتے تو فرعون جھک جاتا کہ نہیں جھکتا؟ 20 لاکھ. آپ سوچ لیجیے اتنے بھی ہو.
فرعون جھک جاتا نا، لیکن اب فرعون کا جھکنا کس چیز پر ہوتا؟ فرعون کا جھکنا طاقت کو دیکھ کر ہوتا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر نہیں ہوتا جھکنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کا پورا نظام اس پر رکھا ہوا ہے کہ تم مسجد میں جاؤ گے تمہیں ثواب ملے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب اتنے وعدے کر لیے، اگر ایک آدھ چیک باؤنس ہو گیا وہاں سے تو کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا ایسی بینک کا چیک ہے جو کبھی باؤنس نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھتے محمد والے والے۔ اللہ نے نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ لوگوں یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب پر، دلیل وہ کم ہونی چاہیے۔ حضور اکرم تشریف لے جا رہے ہیں، کیا دیکھا اپنے اصحاب کے ساتھ؟ کاش اتنی عقل ہوتی بعض لوگوں میں۔ وہ ایک بڑھیا تھی، چرخہ چلا رہی تھی، اپنا دھاگا بنا کے اس سے پھر کپڑا بناتے تھے، ہاتھ سے بناتے تھے۔ وہ چرخہ چلا رہے چلے، حضور کھڑے ہو گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا کر رہی ہیں؟ کہ چرخہ چلا رہے۔ کیا کرتے ہیں؟ دھاگا، اس سے ہم دھاگا بناتے ہیں، دھاگا بنا کے۔ اماں اللہ کو مانتی، یا رسول اللہ اب میرا امتحان ہے اس عمر میں، آپ ہی نے تو کہا اللہ ایک ہے، میں نے مان لیا۔ کہا میرے کہنے پہ تو مانا، کچھ تیرے پاس دلیل بھی ہے؟ کہ رسول اللہ ویسے تو کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب تک اپنے ہاتھ سے چرخہ نہ چلاؤں، چرخہ چلتا نہیں ہے، تو جب تک اللہ دنیا کو نہیں چلاتا ہوگا چل نہیں سکتی ہے۔ سادی سی مثال، سادی سی مثال۔ اب چلیں اللہ ہاتھ سے چلاتا ہے، ید اللہ سے چلاتا ہے، ایک الگ بات ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ خود چلائے یا کسی کے ذریعے چلائے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا نا کہ جب آپ واجبات کو انجام دیتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے واجبات انجام دیے، مجھے بہت اچھا لگا، میں تیرا دوست ہو گیا، لیکن جب آپ مستحبات انجام دینا شروع کرتے ہیں، نماز میں نوافل انجام دیتے ہیں، نماز شب انجام دیتے ہیں، مستحب روزے رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میرا تیرا محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اب جب میرا تیرا محبت کا رشتہ قائم ہو گیا تو اب تو نہیں دیکھتا، میں تیری آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈنے جاتے ہیں چیزوں کو۔ اللہ تو کہتا ہے میرے مستحبات انجام دے دو، میں تمہارے سے دوستی کر لوں گا۔ تم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہوگے، میں دیکھ رہا ہوں گا۔ تم نہیں سن رہے ہوگے، میں سن رہا ہوں گا۔ تم نہیں بول رہے ہوگے، میں بول رہا ہوں گا۔ جب میں نے حدیث پڑھی کہ اگر ایک مومن مستحبات پر عمل انجام دینا شروع کرے تو معصوم فرماتے ہیں اللہ اسے اتنا اوپر لے جاتا ہے۔ تو اگر مومن کا وہ درجہ ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کا کیا درجہ ہوگا؟ شک کرتے ہیں لوگ کہ آپ ان کو ید اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں۔ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک عام مومن کو ایک لیول دیا ہے تو امیر مومنان کا لیول بہت اونچا ہے۔ صرف اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ دین اسلام جو لایا گیا ہے وہ اس طرح سے لایا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھے۔ میری مثال پہ میں واپس آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کیا مانگا؟ نہ سونا مانگا، نہ چاندی مانگا، نہ فوج مانگی، نہ کچھ مانگا۔ حضرت موسیٰ نے ایک بات کہی، رب اشرح لی صدری۔ دوسری بات ویسر لی امری۔ تیسری بات واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ مال کے زور پر، فوج کے زور پر کسی کو دین میں داخل کرانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں کہے گا پالنے والے یہ تو 5000 کی نوٹ دیتا تھا نا، اسی لیے میں جاتا تھا، اگر 5000 کی نوٹ نہ مل رہی ہوتی تو میں آرام سے سوتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، تو نے لالچ دے کر نماز پڑھوائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمام نیکیوں کے ثواب پر پردے ڈال دو، تمام نیکیوں کے ثواب پر پردے ڈال دو۔ جب مومن قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اسے اپنے نیک کام کی جزا نظر آئے گی، وہ حیران ہو جائے گا، یہ کیا ہے پالنے والے، وہ تو نے اچھا کام کیا تھا اس کا ثواب ہے، یہ کیا ہے پالنے والے، وہ تو نے جو اچھا کام کیا تھا، ایک ایک کر کے آتے جائیں گے۔ وہ کہے گا ہائے میری قسمت۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم
حسرہ، حسرت کا دن. تو کسی نے معصوم سے پوچھا قیامت یوم الحسرت کیسے؟ کہا مومن بھی حسرت کریں گے، کافر بھی، اور منافق بھی. ہر حسرت کر رہا ہوگا. کہا مومن، کافر تو کرے گا، منافق کرے گا، یہ مومن کیسے کرے گا؟ کہ مومن دیکھے گا اتنا سارا، ایک چھوٹا سا گلاس پانی کا میں نے پلایا. حکم آپ کو پتا ہے نا، پیاس لگے تو خود پانی مت پیو، پیاس لگے تو خود پانی مت پیو، بلکہ کسی سے کہو مجھے پانی پلا دے. اور معصوم فرماتے ہیں جو خود پانی پیتا ہے وہ کنجوس ہے. اب یہ میاں بیوی کے درمیان رشتے کو اس خوبصورت نظر سے دیکھیں، اس نظر سے نہ دیکھیں او پانی لا، اس نظر سے دیکھیں کہ پانی پلانے کا ثواب آپ دوسرے کو دے رہے ہیں. آپ سبیل امام حسین پہ کھڑے ہوئے، آپ نے ایک گلاس پانی بھرا، ایک کسی مومن یا مومنہ کو جو وہاں پر پانی کے لیے آئے پلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اتنا ثواب ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے. مسجد میں نماز جماعت میں پڑھنے جاتے ہو، اگر 10 لوگ ہو گئے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے کیلکولیٹرز کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہٹو تم ہٹو، اب ان کا ثواب 11ویں کے ذریعے 11ویں کے بعد میں خود لکھوں گا، اس لیے کہ ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ فرشتوں کے بس سے باہر ہو جاتے. درود اور پڑھ دیں محمد. اور پھر اگر نماز جماعت میں بچے آئے ہوئے ہوں، وہ ایک صاحب نے جب میں نے یہ بات کہی نا تو مولانا بچے شرارت کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بچے شرارت نہیں کریں گے تو بڑے کریں گے؟ ایسے شرارت تو بڑے ہی کرتے ہیں، بچے تو نہیں کرتے. اگر مسجد میں بچے آئے ہیں نا، احترام کر، عزت دیں ان کو. مسجد میں آنے والا بچہ اللہ کا مہمان ہے، آپ کا مہمان نہیں. اللہ کا گھر ہے. آپ کے گھر دعوت میں آپ نے خاندان والوں کو بلایا ہے، جو بچے آتے ہیں کہتے ہیں ہٹ ہٹ. کبھی سوچا آپ نے وہ پورا خاندان اٹھ کے نکل جائے گا میرے بچے کو ذلیل کر دیا؟ تو اگر آپ کے گھر میں بچہ آئے اور اسے خدا نخواستہ ڈانٹ دیا جائے تو وہ گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ کا بھی گھر نہیں ہے، گھر کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ ہاں، کبھی زبان سے بولیں تاکہ دل پر بھی اثر ہو جائے. یہ اللہ کا گھر ہے. بچہ آئے تو اپنے جیب میں سویٹ لے کر آئیں کہ بچہ آئے گا تو اس کو دوں گا، کل اس کو پھر سے ہوگا کہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو سویٹ بھی ملتی ہے. مثلا ہم نے بعض علماء کو دیکھا کہ اپنے جیب میں، ہماری ضروری ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، لیکن ہم نے دیکھا کچھ نہ کچھ جیب میں رکھتے ہیں کہ بچے کو دیں. وہ بچہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ یہ فلاں دے رہا ہے فلاں دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جب میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں تو مجھے کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. اور جیسے اس کے ذہن میں یہ چیز بلڈ اپ ہونا شروع ہو کہ مجھے اللہ کے گھر سے مل رہا ہے، جیسے آپ کو وہاں سے مل رہا ہے اسے بھی مل رہا ہے، اس کا رابطہ اللہ سے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. مشہد کا واقعہ، مشہد کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. آغا محسن کراتی صاحب حفظ اللہ بڑا کام کیا. آغا محسن کراتی صاحب نے انقلاب اسلامی کی ایک ایسی خدمت کی جو کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے کوئی آفیشیل پوسٹ قبول نہیں کی. انہوں نے کہا میں صرف وائٹ، پہلے بلیک بورڈ لیتے تھے پھر وائٹ بورڈ لیا، میں بورڈ لے کر گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں محلے محلے جاؤں گا اور لوگوں کو دین کی بنیادی چیزوں سے آشنا کروں. بڑا کام ہے. یعنی واقعاً انقلاب کے بعد شہید مطہری، شہید بہشتی بڑی شخصیتیں ہیں، لیکن آغا محسن کراتی اتنا سادہ آدمی. تو پھر بعد میں ظاہر انقلاب اور حکومت. آغا محسن کراتی کہتے ہیں کہ مشہد میں ایک جوان کا واقعہ مجھے پتا چلا. کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ جوان مسجد میں ماہ رمضان میں آنے لگا اور جو تبلیغ کرنے کے لیے صاحب پہنچے تھے، اب مجھے نہیں یاد ہے کہ خود آغا کراتی تھے یا وہ کسی کا واقعہ، بہت پہلے میرے مطالعات میں یہ بات آئی. وہ روز آتا تھا چپ چاپ پیچھے نماز جماعت پڑھتا تھا، سنتا تھا، چلا جاتا تھا. آہستہ آہستہ اس کا حلیہ بھی اچھا ہونے لگا، انداز اچھا ہونے لگا. اگلے سال جب واپس آئے تو پہلا دن گزرا، وہ ہوتا ہے نا، پچھلے سال بھی تھے تو اس سال بھی. دوسرے دن تیسرے دن گزرا، بولا وہ ایک جوان آتا تھا، کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے. کہا نہیں، اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. مسجد وہ تو پورے 1 مہینہ آیا درس میں، پھر مسجد کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کہا نہیں،
آپ کے جانے کے بعد وہ وضو کر رہا تھا اور کوئی صاحب، میں نہیں کہوں گا بزرگ، کوئی صاحب کھڑے ان کا وضو دیکھ رہے تو ان کو ٹوکنے لگے، وضو آتا نہیں اور چلا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ جملہ سنا آپ؟ وضو آتا نہیں اور چلے نماز پڑھنے مسجد میں۔ اس شخص نے سر پیٹ لیا کہ اس جوان کی بے راہ روی کو اللہ نے مسجد میں آ کر بہتر بنانا شروع کر دیا، اور ایک شخص کی نادانی کی وجہ سے اس نے اللہ کی عبادتیں باہر پڑھتا ہو تو پڑھتا ہو چھوڑ دی۔ اب اس کا گناہ کس کے سر پر ہے؟ اس کا گناہ معاشرے پر ہے کہ جو نوجوانوں کی تربیت میں حوصلہ نہیں رکھتی۔ ہم بھی تو نوجوان تھے، ہمیں بھی تو بہت سے موقع ملتے تھے گناہ کرنے کے، کر بھی جاتے تھے، اللہ معاف کرے، آج بھی توبہ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ۔ میرے والدین نے ایک ہی بات کہی تھی، بس اتنا یاد رکھنا، جو کرنا ہے تو کر۔ میں لارنس کالج مری کا واقعہ سناؤں تو آپ میری مجلسوں میں آنا چھوڑ دیں، اللہ معاف کرے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن میرے والد سے اور والدہ نے ایک بات کہی تھی کہ بس اتنا یاد رکھنا، نماز مت چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی جگہوں سے گزروایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکم آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے منہ میں خاک شفا ڈالو، اس کے منہ میں فرات کے پانی کا قطرہ ڈال دو، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی کھجور ڈال دو۔ پہلے میں سنتا تھا، سوچتا تھا، پھر مجھے یاد آیا جس طرح پولیو کے قطرے پلا دیے جاتے ہیں، پھر بچہ جہاں پر بھی جائے اس کو پولیو نہیں ہوگا۔ حسین علیہ السلام کی یاد کی مٹی چٹا دی جاتی ہے تاکہ اگر کہیں گیا بھی تو واپس سالم آ جائے۔ آج ہم واقعاً، ہم میں سے کوئی ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم معصوم ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس اسلام کو بھیجا تھا وہ یہ اسلام تھا جس کی میں آدھے پونے گھنٹے سے آپ کو تعریف بتا رہا ہوں۔ اس اسلام کو مسلمانوں سے سوال کریں کیا کیا گیا کہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان جیسے شخص کو آ کر خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا؟ بات تو یہی لانی ہے نا، ورنہ پہ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جس اسلام میں انسان کو اتنا احترام دیا گیا کہ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، میرے سے تو نے دوستی کی ہے، مجھ سے محبت کی ہے، تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تجھ پر حرام ہے کہ تو اپنے گناہ کو کسی اور کو بیان کر۔ آپ کو پتہ ہے معصوم فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے وہ ایک گناہ ہے، اپنے گناہ دوسرے کو بتاتا ہے دوسرا گناہ ہے۔ عجیب دین ہے، کون سا دین ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں ایک عادت ہے نا، یار کیا کریں، یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دس از مائی اینڈ یور پرسنل بزنس، کسی اور کا کام اس میں نہیں ہے۔ خبردار، اگر گناہ کیا ہے تو چپ چاپ۔ ہر جگہ حدیث میں آیا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کے ارد گرد پردہ ڈال دیتا ہے، حتیٰ منکر و نکیر بھی اس کے نامہ اعمال کو نہیں لکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یا ستار یا غفار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت سے سنے ہوں گے، ایک سن لیں، ایک درود پڑھ دیں اللہ تعالیٰ کو۔ باقی تو سنا ہوگا لیکن موقع آیا ہے تو پھر سے ریپیٹ کر دوں، ورنہ نئی بات کون سی بتائی میں نے آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی، پہلے والے بارش بھی، اور جیسے نماز استسقاء ہم پڑھتے ہیں اللہ نے کہا ہوگا موسیٰ قوم کو لے کر نکلو، باہر میدان میں آؤ، بکریوں کو لے کر آؤ، گائے بھینسوں کو لے کر آؤ، حیوانوں کو لے کر آؤ، پھر دعا کرو، پھر بارش کریں گے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پہنچ گئے، اپنے جو بھی میدان تھا کھلا، جو کچھ تھا، پالنے والے سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے بارش بھیج دے، بارش بھیج دے۔ اب نہیں معلوم اسی دن کا واقعہ، دوسرے دن پھر آئے، یا اللہ تو نے کہا آ کے دعا مانگو، دعا مانگ رہے بارش نہیں آ رہی۔ تیسرے دن پھر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیغام بھیجا، موسیٰ تمہارے درمیان میں
ایک گناہگار موجود ہے. میرے جیسے گناہگاروں کے لیے بہت خوبصورت پیغام. تمہارے درمیان میں ایک گناہگار موجود ہے، جب تک وہ گناہگار وہاں پر موجود ہے دعا قبول نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ آئے، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے آج پیغام بھیجا ہے کہ دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ تمہارے درمیان میں ایک بہت بڑا گناہگار شخص ہے. اب جو گناہگار شخص تھا پوری قوم کے سامنے، اگر مثلا میں جھوٹ حدیث نقل کر رہا ہوں اور یہاں لال لکھا ہوا آ جائے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولوں گا نہیں بولوں گا. ہاں تو اس گناہگار کے بھی سر پہ منہ پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، اس نے دعا مانگنا شروع کی، پالنے والے اگر آج تو نے میری عزت رکھ لی، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں گناہ چھوڑ دوں گا. اس کی آنکھ سے چھٹے امام فرماتے ہیں جب دعا مانگو نا اور تمہاری آنکھ سے مکھی جی کے پر جتنا آنسو نکل آئے نا، سٹیمپ لگ رہی کہ تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے. پالنے والے، اس قوم کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا، عزت والا آدمی ہوں، گناہ کے بارے میں تو تیرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. آج تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں اگر آج تو میری عزت رکھ لے میں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا. ابھی اس نے یہ جملے ادا کیے نہیں کہ بارش آنا شروع ہو گئی. بارش آنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے ابھی تو ہم نے اس شخص کو باہر نہیں نکالا اور بارش آنا شروع ہو گئی، ہوا کیا ہے؟ کہا موسیٰ اس نے ایسی توبہ کی ہے میں نے پسند کر لی، اس کی دعا قبول کر لی. اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی دعا قبول کرتے میں نے بارش بھیج دی. حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ کون سا تیرا ولی اللہ ہے، تو بتا تو ہمیں پتہ چلے. کہا موسیٰ جب گناہگار تھا نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی. اللہ کو عیب چھپانا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا تم میرے بندوں کے عیب چھپاؤ میں تمہارے عیب چھپاؤں. تم میرے بندے کو معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا. تم ان پر پردہ ڈالو میں تم پر پردہ ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم میری بندگی میں پردہ ڈال رہے ہو، میں تو خود ستار العیوب ہوں. لیکن اس خوبصورت دین کو، اس دین کو کہ جو واقعاً آیا ہی اس لیے ہے کہ پوری کائنات پر چھا جائے، لیکن جبر کے ساتھ نہیں، زحمت کے ساتھ نہیں، تکلیف کے ساتھ نہیں، انسان عقل کی دلیل سے، اخلاق سے، گفتگو سے اس میں داخل ہو جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ خلافت کے مسائل میں بات وہاں تک پہنچی کہ وہ شخص جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، کون سرٹیفائی کر رہا ہے؟ نواسۂ رسول. کون سرٹیفائی کر رہا ہے؟ سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار. کون سرٹیفائی کر رہا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا الحسن والحسین امامان قامہ اور قعدہ، کہ کھڑے ہوں یہ بیٹھے ہوں یہ دونوں امام ہیں. اب حدیثیں پڑھتا جاؤں اور آپ قبول کرتے جائیں. ایسی شخصیت کے مقابلے میں ایسے شخص کو لایا گیا کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، مولن بالفسق ہے، محرم کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، شراب پیتا ہے. میں کہتا ہوں آپ بحث مت کیا کریں، آپ بولیں صرف شام کی تاریخ میں بتاؤ کہ کیا اصحاب کرام نے کسی کے دسترخوان پہ رکھی ہوئی شراب پر اعتراض کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہم ایسا خامخواہ بھیڑ گئے ہیں کہ ہماری صحیح باتیں بھی غلط. آپ دیکھیں چند سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی کربلا کا قصہ محمد باقر کے زمانے. کس کے زمانے؟ کربلا کا واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کو محمد باقر کے زمانے. اگر یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں اور آپ پڑھیں نا تو آپ کا دل چاہے اسی وقت آپ خودکشی کر لیں. اور یہ کتابیں پھیلائی گئی نا. جب دیکھیں آپ اپنی کتابیں تو دیتے نہیں، آپ خود اپنی کتابیں تو پڑھتے نہیں، آپ اپنی کتابوں سے گفتگو کرتے نہیں ہیں، تو دوسروں کو تو موقع ملے گا نا کہ اپنی جھوٹی کتابیں، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے.
آپ حیران ہو جائیں گے. اہل سنت بعض مرتبہ جب کربلا پر شک کرتے ہیں صحیح شک کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کتاب میں جو ریفرنس دیا گیا وہ جھوٹا، بلکہ ایسے شخص کا، بنی امیہ کے ایسے شخص کا حدیث کا ریفرنس دیا ہوا ہے اس واقعے کے بارے میں کہ اس کو بعد میں کتنے کوڑے مارے گئے، کتنی سزا دی گئی، لیکن کتاب لکھنے والے نے کتاب میں اس کا ریفرنس دے دیا. اور کیا لکھا ہے؟ حضرت محمد باقر فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی نکلے تو تھے کہ حکومت مل جائے، نعوذ باللہ، یعنی میں کوٹ کر رہا ہوں، نکلے تو تھے حکومت لینے، لیکن جب پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا تو واپس جانے لگے. تو جو مسلم ابن عقیل کے گھر ہم پڑھتے ہیں نا عصر عاشور، السلام علی الشہداء من آل عقیل، جو حضرت مسلم ابن عقیل کی آل کے شہداء تھے، حضرت مسلم کے بھائی بھی تھے، عقیل کے فرزند تھے. وہاں پر لکھ کیا رہا ہے لکھنے والا؟ لکھتا ہے کہ حسین ابن علی تو واپس جانا چاہ رہے تھے، آل عقیل نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے حسین، اعوذ باللہ، پہلے ہم مسلم ابن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے. جب آگے پہنچے تو پتہ چلا کہ کوفہ تو بدل گیا ہے، کہا چلو پھر واپس چلتے چلتے. پھر جب دیکھا کہ اب کربلا، نعوذ باللہ، پھنس گئے. دیکھیں یہ ان کی کتاب میں ڈال دیا گیا، حالانکہ اہل سنت علماء نے اس کتاب کو رد کیا ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، اہل سنت علماء نے اس کتاب کو رد کیا کہ جب کربلا میں حسین پھنس گئے تو حسین نے کہا 3 چیزیں ہیں میں کر لیتا ہوں، مجھے تم لے جاؤ میں بیعت کر لیتا ہوں. جس کی ولادت پر رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا نواسہ حسین ہے یہ کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں اچھا یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں نہیں ہے. اہل سنت کی کتابوں میں جب آپ نکال کے دیکھتے ہیں نا آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کی جزیات میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، اصل واقعے میں کوئی فرق نہیں ہے. کہ رسول اکرم کو جبرائیل نے، رسول اکرم نے فرمایا، اور یہ تو حضرت عائشہ سے نقل کیا گیا، رسول اکرم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس ایک ایسے فرشتے کے ساتھ آئے تھے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کے خبر دی کہ میرا نواسہ حسین، کیونکہ جبرائیل تو خبر دے چکے تھے، کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کربلا کی مٹی لا کے دے دیتے ہیں. کربلا کی مٹی لائی گئی تو اب دی کس کو گئی جناب؟ اہل سنت کی کتابیں ڈھونڈے نا، تھوڑا ہمت کریں نا. اپنی صحیح کتابیں نہیں دیتے تو پھر وہاں پر یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. اس لیے کہ اس سال میں دیکھ رہا ہوں بڑے شدید اور بڑے آرگنائز طریقے سے حملے ہو رہے ہیں. وہ ہمارے ذہنوں پر اثر کرے یا نہ کرے، کم از کم ان کے ذہنوں پر تو اثر کر جائے کہ کربلا کا واقعہ. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں مصائب میں داخل ہوتا ہوں، ہوتا ہے یہ مصائب میں داخل ہو جاتے پھر بات کی نہیں جا سکتی. کربلا کے واقعے میں جتنا کچھ بعض گروہوں نے ڈال کر تبدیلی کی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. اور کہتا ہے کہ امام حسین، یعنی امام محمد باقر کی زبانی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو دیکھا 4 سال کے بچے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی تو آخر وقت تک کہہ رہے تھے، میرے دادا آخر وقت تک کہہ رہے تھے کہ چھوڑو نا، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو لڑنے نہیں آیا تھا، میرے ساتھ تو خواتین آئی ہیں، مجھے شام لے جاؤ، میں بیعت کر لوں گا، کام ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں پر کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کی اہل بیت کے گھرانے سے دشمنی تھی تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یزید کی بیعت سے پہلے میری بیعت کر لو تو میں مان لوں گا. سمجھ آ رہی نا چیزیں؟ جب میری مجلسیں کسی اور ٹریک پر چڑھ جائیں گی، جب میری مجلسیں ذکر واقعات کربلا سے خالی ہو جائیں گے، جب میری مجلسیں فضائل اہل بیت سے خالی ہو کر دوسری چیزوں میں چلی جائیں گی تو نہ آپ کو پتہ ہے. میں ایک جملہ بتاتا ہوں، بتائیے مختار ثقفی کون تھا؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، ان کا داماد.
عبید اللہ ابن زیاد آئے، اس نے کہا تم ہٹو یہاں سے، مجھے یزید نے بنا دیا۔ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا نا کہ یزید کی عبید اللہ ابن زیاد سے شدید دشمنی کہوں، ناراضگی کہوں، ناپسندگی کہوں، اور بالکل پسند نہیں تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ بصرہ کا گورنر تھا۔ لیکن اب حسین ابن علی کا کام تمام کرنا تھا، کروں تو کیا کروں؟ تھوڑا سا یہ تاریخ کا ٹکڑا سن لیجیے پھر مسائل میں داخل ہو کہ میں کروں تو کیا کروں۔ وہی مشیر کہ جو والد صاحب کے زمانے میں موجود تھے، اس مشیر نے کہا کہ بات تو میری کڑوی ہے لیکن مان لو گے نا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی انا پر اپنا پیر رکھ دو گے، کام تمہارا ہو جائے گا۔ کہا مجھے پتا ہے تم کیا کہنے والے، مجھے نہیں سننا۔ پھر دوسرے دن آئے کہ میں کیا کروں حسین ابن علی کا، وہ تو مکے سے نکل گئے ہیں، یہ وہ وہاں تک پہنچ گئے، جاسوس بہت تیزی سے جاتے آتے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں مان لو۔ کہ تم وہی بات کرنے والے۔ تیسرے دن جب آئے کہ یہ تو حسین ابن علی اگر کوفہ پہنچ گئے تو پھر تو سب ختم ہو جائے گا، کہ مان لو میری بات، اپنی انا پر پیر رکھ لو، ایک کام کر لو، عبید اللہ ابن زیاد کو جہاں بصرہ کی گورنرشپ دی ہے نعمان ابن بشیر کو معطل کرو، اور یہاں پر بھی عبید اللہ ابن زیاد کو دے دو، سارا کام وہ تمام کر دے گا۔ میرا سر گھومتا ہے اس بات کو سوچ کر کہ آج کے زمانے کے بہت پڑھے لکھی شخصیت ہے ڈاکٹر تقی عثمانی صاحب۔ میں نے ان کو نہیں پڑھا ہے پہلے بتا دوں، لیکن کسی نے ان کو کوٹ کیا ہے اور آفیشلی کوٹ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اپنی جگہ پر پیش آیا ہے، لیکن یزید کا اس میں کوئی رول ثابت۔ بہت انسان کو سادہ ہونا چاہیے، بہت انسان کو بچپنے والا ذہن۔ میں احترام کرتا ہوں اس لیے کہ اسلامک بینکنگ میں ہمارا ان کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ متبادل وہ ہوتا ہے ان کے شاگردوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، لیکن ملیں گے تو میں ضرور ان سے پوچھوں کہ واقعاً آپ سمجھتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ بری ہے کربلا کے واقعے سے؟ اگر واقعاً یزید بری ہے کربلا کے واقعے سے تو یزید نے اپنے محل میں رسول کی نواسیوں کو کیسے اس طرح سے رکھا؟ اہل سنت کی کتاب اٹھائیں نا، یہ کون سی غیرت ہے آپ کے نام نامی خلیفہ آپ کے یزید کی کہ آپ کہتے ہیں کہ یزید کا نہ ہاں ہے نہ نہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا۔ میرے لیے تاریخ ثابت کرتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام یزید نے بھجوایا کہ عبید اللہ ابن زیاد میں تجھے کوفے کی بھی گورنرشپ دیتا ہوں، بس تو اتنا کر لے، حسین ابن علی کا کام تمام کر لے۔ اب یہاں پر آپ کہیں کہ اس نے صرف حسین ابن علی کے کام کو تمام کرنے کا کہا تھا، اس کے بعد خواتین کی تو بے احترامی کا نہیں کہا تھا نا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ سیدانیوں کو احترام سے، چلو پہلی رات تم نے خیموں کو آگ لگا دی، تم نے چھوٹی بچی کے بالی چھین لیے، تم نے بچوں کے کپڑوں پہ آگ لگا دی، تم نے سجاد کا بستر کھینچ لیا، اگلے دن تمہیں شرم آ جاتی، تم کہتے یہ تو رسول کی نواسیاں ہیں، ہائے ہم نے ظلم کر دیا، حسین کا قتل تمہارے لیے حرج نہ ہوا ہوتا شاید، اے تم نے رسول کی نواسیاں، اے خاندان بنی ہاشم کی بیٹیوں کے پردے اتارے، 11 محرم کو کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، ایک وقت کوفہ کے بازار میں داخل ہوئے، عزاداروں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سالم رہے، علی کی بیٹی کوفے کے بازار میں داخل ہوئی ہے، چھوٹی سکینہ بہت پیاسی تھی، پھوپھی اماں اگر پانی مل جائے، جناب زینب ایک جگہ سے گزری، ان کی چھت پر خاتون کھڑی تھی، سواری رکی، کہا اے خاتون اگر تیرے لیے ممکن ہو اس بچی کو تھوڑا پانی پلا دے۔
خاتون نے فوراً پانی لا کے پانی دیا. جیسے ہی جناب سکینہ کے ہاتھ میں پانی آیا جناب زینب نے ہاتھ روک لیا, کاسے پر ہاتھ رکھ لیا. اے خاتون, ہمارے رسول ہیں, صدقہ نہیں لیتے, پہلے بتا تیری کیا حاجت ہے, ہم دعا کریں گے پھر پانی پیئیں گے. کہنے لگی عمر رسیدہ خاتون تھی, اے بی بی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے, بس اتنی دعا کر دو میں مدینہ جا سکوں, مدینہ جاؤں, وہاں پر رسول کی حال سے ملو. ایک وقت جناب زینب نے اپنا چہرہ خاتون کی طرف کیا اور کہا کس سے ملنا چاہتی ہے؟ کہا وہاں پر میرا شہزادہ حسین, میری شہزادی زینب ہے, ام کلثوم ہے, اب تو ان کے بھی بچے ہو گئے ہوں گے. جناب زینب نے کہا اماں اماں تم نے پہچانا نہیں, میں وہی زینب ہوں, وہ جو سر ہے نیزے پر وہی حسین ابن علی کا سر ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ. پڑھنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اسلام کی روح کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. اب تک ہونے والی کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہماری آئندہ کی نسلوں کو اور بہتر عبادت گزار بنانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. تیری بندگی کی لذت عطا فرما. ہم سب کو کورونا اور باقی بیماریوں سے محفوظ فرما دے. مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. پالنے والے دلی حاجات لے کر آئیں, آنسوں کا واسطہ ان حاجات کو بھی روا فرما دے. کربلا ہو, نجف ہو, شام ہو, مشہد ہو, مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. دعاؤں کی قبولی کے لیے درود پڑھ دے. محمد